وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، تین روزہ 115ویں کانفرنس دا آغاز ہو رہا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس کانفرنس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. میرے ذمہ جو موضوع وہ عقیدہ توحید ہے اور ساتھ پابندی ہے کہ گفتگو بھی پنجابی چوئے. عقیدہ توحید اسلام دی اساس اور بنیاد. اس عقیدے دی اشاعت لئی 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء تشریف لائے. جس وقت شرک شروع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاتمے لئی انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا. بالاتفاق سب تو بڑا گناہ شرک. دنیا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس بات میں اختلاف کرے. اس پر اختلاف ہے کہ شرک ہے کیا، کیڑا عمل، کیڑا نظریہ، کیڑا عقیدہ شرک ہے یا نہیں. لیکن اس سے اتفاق ہے کہ شرک تو بڑا گناہ کوئی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. لیکن جس گناہ نو کلمہ کو لوگوں کا تحفظ حاصل ہے او گناہ بھی شرک. شرک دے تحفظ لئی سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتے کہ شرک نہ سمجھا جائے کہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر عوام الناس کو سمجھ آ جائے تو یقین جانیے کہ آدمی کا دماغ پھٹ جائے کہ میرے کو یہ گناہ ہوتا رہے. زنا سے بڑا گناہ، قتل سے بڑا گناہ، شراب سے بڑا گناہ، اس تو بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن سب تو زیادہ تحفظ بھی اسی گناہ نواز. اور پھر ظلم میں ہے
کہ ہر گناہ نو تحفظ بے دین لوگ دیں دیں، شراب، جوا، سود، جتنے بھی گناہ دین تو دور لوگ انہاں گناہواں نو کرنے والے اور انہاں گناہواں دا تحفظ اور خرچ کرنے والے. لیکن سب تو بڑا گناہ جو شرک ہے اس دے محافظ بھی مذہبی لوگ، مذہب دے رنگ، مذہب دے پردج اور مذہب دے لباس. اس دی وجہ کہ ایک پورا طبقہ ہے مذہبی جس دا سارا خرچ اور ساری آمدن دا ذریعہ شرک ہے. اس واسطے انہوں لوگوں نے اس گناہ نو تحفظ دیتا ہے اور اتنا انہوں شبہات داخل کیتا ہے تاکہ اس گناہ نو گناہ سمجھا ہی نہیں. بلکہ ایک بات عجیب مشہور کہ نبی علیہ السلام دی امت شرک کر ہی نہیں سکتی. کلمہ جو پڑھتا ہے تو شرک کس طرح ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ ہی توحید، جس نے کلمہ توحید کیا جاتا. تو جدوں کلمہ توحید پڑھ لے ہے پھر شرک آتا. ایک عامی آدمی سمجھ ہے یار اللہ نو جو مندہ ہے تو شرک آتا. لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے تو شرک فرقہ آتا. اور پھر سباشر مظلوم بن کے لوگوں نے کہتے ہیں کہ ویکو نالے اسی کلمہ پڑھنا ہے نالے سانو مشرک ہے. مشرک تے وہ سن جو بتاں دے پجاری سن، مشرک تے وہ سن جو پتھراں دی پوجا کرتے سن. اسی اگر کوئی سجدہ یا نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے چڑھانے تے اولیاء کرام بس اس مغالطے نو ذرا دور کیجیے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے. ایک اعتراض، ایک شبہ ہے. عقیدہ توحید امیت نو جانی سیدنا نوح علیہ السلام موت مبارک دا وقت قریب ہے. آپ نے اپنے دو بیٹیوں نے بلایا. ایک بیٹا تے ایسی نا جو غرق ہو گیا بوجہ شرک. جڑے دو بیٹے آپ تے ایمان لائے وہ دو بیٹے نو بلایا اور بٹھایا اور نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ میرے بیٹو شاید میں دنیا تو جانے والا، میری نصیحت اور وصیت ہے دوہاں تے نام تھے کہ تکبر نہ کرنا اور شرک نہ کرنا، اور بیٹا قائم رہنا لا الہ الا اللہ. یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ساری دنیا نو زمین و آسمان نو ملا گے بیٹھو ایک پلڑے رکھ دیتے جان اور دوسرے پلڑے صرف کلمہ پاک لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے تو ساری دنیا سے یہ اکیلا کلمہ بھاری. پھر فرمایا میرے بیٹو اگر ساری دنیا نو زمین و آسمان نو پگھلا کے اکڑا بناتا جائے، اکڑا کتنا مضبوط ہوئے، فرماتے ہیں اس دے اوپر لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے تو سارا کڑا ٹوٹ جائے، اتنا ہی کلمہ وزنی اور بھاری ہے لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا میرے بیٹو عقیدہ لا الہ الا اللہ پہ رکھ اور اپنی زبان دا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ کو بنا لینا، کبھی بھوک نہیں آئی. فقر تو محفوظ رہو. اے جملہ پڑھن نال اللہ اپنے بندے نو رزق عطا فرما دو. سبحان اللہ و بحمدہ.
شرک نال صحابہ کرام اس قدر نفرت سی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالی فرماتے نے ساڑھے روز دا ایک طریقہ سی جدو سا سمجھ لیا نا توحید کس نو کیا جاتا پھر ساڑھا روز دا انداز سی طریقہ سی کہ بیت اللہ بت ہوتا ہے سر اسی روزانہ رات نو موقع پاک سیدنا علی فرماتے نے میں سیدنا اسامہ بن زید نو نال لیندہ اور رات نو گندگی اٹھا کے نا اسی بتاں دے چہرے تے مل آندہ اتنی نفرت سی سیدنا علی رضی اللہ عنہ شرک سویرے آکے کفار ویندے مشرکین ویندے اور حیران ہو کے کہندے ساڑھے معبودہ نال انج دی حالت کیفیت کنے کیتی ہے تے پھر پانی اور دودھ ملا کے بتاں نو دھوندے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنی نفرت شرک دی اماجگاواں تو اور شرک دے تھان تو اور شرک والی جگہ شرک دے بارے قرآن پاک نو ذرا پڑھی مطالعہ کیجئے پھر صحابہ کرام دی نفرت دیکھی شرک تو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی بڑا مشہور واقعہ آپ کی سیرت کہ جس درخت کا ذکر قرآن چاہیا صلح حدیبیہ دے موقع دے جس درخت دے نیچے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب 1500 صحابہ تو بیعت لئی سی جس درخت کا ذکر قرآن دے الفاظ لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ چلیا جس درخت دا ذکر قرآن پاک اندر ہے اس درخت دی پوجا شروع ہو گئی اس درخت نو تبرک بنا لیا گیا ہے تبرک دا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اتے لیرہ اور کپڑے ٹنگے جا رہے ہیں اور درخت کو تبرک حاصل کیتا جا رہا ہے اس درخت دے نیچے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا ہے اس درخت دا ذکر قرآن پاک اندر آیا ہے اس درخت دے نیچے بیٹھن نال صحابہ کرام تے اللہ راضی ہویا ہے اتنا مبارک درخت اتنا پیارا درخت دی نسبت نبی علیہ السلام والے لہذا تے لیرہ بنو ٹاکیہ بنو نظر و نیاز منت منوتی شروع ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت آپ نو پتہ چلے ہے آپ نے اپنے ساتھیوں نے بلائے اور فرمایا جاؤ اس درخت نو جڑاں چوں کٹ کے وٹ کے تے اگ لگا کے جلا کے راکھ اتنی دور سٹو کہ وہ دی راکھ بھی نظر نہ آئے تصور کرو ایسے کسی درخت تھلے کوئی بزرگ 2 دن بیٹھ جائے تو وہ دی پوجا جا رہی اس درخت کے نیچے رسول اللہ موجود رہے فرمایا عقیدے کی بربادی کا یہ ذریعہ بن رہا ہے عقیدہ توحید کے اندر خرابی واقع ہو رہی ہے اس درخت کی وجہ سے کاٹ دو اس درخت میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف اندر جدوں غالب آئے غزوہ طائف اندر جدوں طائف فتح ہوئے ہیں تو پہلی رات پہلا دن فتح دا پہلے دن کی ہوندہ ہے جہاں کوئی فتح ہو علاقہ فتح ہو تو رات جشن میں گزرتی خوشیوں میں لیکن نبی علیہ السلام نے پہلی رات طائف اندر جدوں آئی فتح تو بعد طائف اندر غلبے تو بعد آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے اکٹھا کر کے فرمایا اے خالد بن ولید جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طائف اندر توڑی پہلی ذمہ داری پہلی ڈیوٹی سویرے سورج چڑھے عزا نو کٹ دینا ہے عزا بت اس کو کاٹنا ہے اس کو توڑنا ہے اس نو مٹانا ہے
جدوں طائف جی گل مشہور ہوئی نا، سویرے سویرے طائف دے سردار اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نویں نویں لوگ مسلمان نے، نئے نئے اسلامی داخل ہوئے نے، کل ہی تے تہاڈا غلبہ ہویا ہے، کل ہی تانوں اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، بہت سارے لوگوں نے آج کلمہ پڑھیا ہے، تے محبوب جی عزا ساڑا پرانا مشکل کشا، پرانا حاجت روا، اباؤ اجداد تو دی پوجا جا رہی ہے، لہذا فی الحال رہنے دو، نہ گراؤ نہ کاٹو۔ کچھ عرصے بعد جدوں عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، پختہ ہو جان گے لوگ عقیدے پھر اس عزا نو کٹ دینا۔ آپ نے فرمایا سرداران طائف سن لو، ساری دنیا کفر اندر پلٹ جائے، محمد مصطفیٰ ایک دن بھی غیر اللہ دی پوجا والی جگہ نو برداشت نہیں کرن گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کچھ دن ٹھہر جاؤ، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پھر سرداران طائف آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور سی کہ جڑا عزا بت درمیان اندر وہ دے آس پاس درختاں دا جونڈے، اس درختاں تو جڑا لکڑی ٹہنی توڑدا سی وہ دا نقصان ہو جاندہ سی۔ یا رسول اللہ جے کوئی توڑن جاوے توڑا صحابی تے او دا کوئی نقصان ہو جائے تے مشرکین تے کہن گے پھر بزرگ کچھ نہ کچھ تے کر سکتے ہیں، تو یا رسول اللہ احتیاط اس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سرداران طائف سن لو، رب تو سوا نفع نقصان دا مالک ہے ہی کوئی نہیں، توڑیں گے تے کچھ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا خالد جاؤ توڑو، گئے نا، اتھے ایک جننیاں رہنے سے جو لوگوں نے ایمان تے عقیدے برباد کر دی، عزا تے رات نو اتھے روشنیاں نظر آندیا سو تے کوئی درختن ہاتھ لاندا سی نو جھٹکا لگدا سی، شیاطین چھٹکے مار دے او سمجھدے سن دے کوئی بزرگ تواؤں پرستی بدعقید کی۔ سیدنا خالد بن ولید گئے تے جو درخت نو تلوار لے کے گئے ہوئے نا تے جھٹکا محسوس ہویا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے آواز دی، خالد لے نام رب کا، اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمائے شیاطین دے جھٹکے تو بعد جدوں میں اللہ دا نام لے آئے پھر میں آگے بڑھ گیا، کٹ کے رکھ دیتا ہے عزا نو، اور عزا دے درختانو چیخن دی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی کہ ہائے اسی مر گئے، ہائے اسی ختم ہو گئے۔ کوئی شیاطین اتھے کچھ نہیں کر سکتے جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ مشرکین مکہ دا ذہن سازی کیتی ہوئی سی، مشرکین طائف دی ذہن سازی کیتی ہوئی سی کہ خبردار درخت دے نیچے نہیں جانا، جھٹکا لگے گا بابا ناراض ہو جائے گا، بابا غصے اندر آ جائے گا۔ قرآن سنیے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام شرک تو کس قدر نفرت کرنے والے اور توحیدی کس طرح دعوت دینے والے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ نے جنہاں اپنا بیٹا وقف کیتا ہے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت واسطے، آپ دی خدمت اندر آ کے اپنا بیٹا انس پیش کیتا ہے۔ اے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو گئے، تے دوسرے نکاح دا ام سلیم نے منصوب پروگرام بنایا۔ یہ دوسرے نکاح دا پروگرام بنایا ہے تے نکاح دا پیغام سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نکاح دا پیغام بھیجے تے اے مسلمان نہیں سن، کافر سن۔
مشرکوں کو بیٹیاں دینے والے سوچ، جو حالت شرک پر ہے اس سے نکاح کرنے والے، اس کو رشتے دینے والے، موحدین اپنے گھربانوں میں جھانکو، چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک نہ ہو اور آپ کی بیٹی آہستہ آہستہ عقیدے میں بربادی ہو گئی تو قیامت والے دن یہ بچی تجھے جنت میں جانے دے گی۔ عقیدے کو بنیاد بنائیے، رشتے توحید کو بنیاد بنائیے، رشتے نصیحت کیجئے، جو رشتہ آ رہا ہے آپ کے گھر میں اس کو توحید کا واعظ کیجئے، توحید کی نصیحت کیجئے، توحید پر ہے تو رشتے کی ہاں کیجئے۔ غریب صحیح، توحید تو ہے، امیر ترین ہو توحید نہ ہو تو سمجھو کہ انسانی روپ میں یہ درندہ ہے۔ مشرک کی کیا حیثیت، جو توحید کو نہیں جانتا، جو رب کو نہیں جانتا، جس کو اللہ کی معرفت اور پہچان ہی نہیں ہے، اس کے حوالے اپنی بیٹی موحدہ توحید پرست کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈریے، رشتے کی بنیاد فاظفر بذات الدین، دین کو، ایمان کو، عقیدے کو ترجیح دیجئے۔ ام سلیم کو سے سنیے، ابو طلحہ حالت شرک میں ہے، کفر میں ہے، نکاح کا پیغام دیا، تو جدو نکاح دا پیغام ام سلیم کو لایا، سیدہ ام سلیم پتہ کی فرما دیا، فرمایا ابو طلحہ تیرے جیسا خوبصورت، تیرے جیسا کڑیل جوان، تیرے جیسا مالدار شخصیت نکاح کا پیغام بھیجے تو واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن تیرے میرے نکاح میں ایک چیز رکاوٹ ہے اور وہ توحید ہے۔ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، توحید نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا اے ابو طلحہ جان دے ہو جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دے ہو، کہ کیڑے جنگل چو لکڑی آئی، پھر کس مستری نے اس لکڑی نو گھڑیا اور بنایا اور ترچھا اور بنا کے بت بنایا، جانتے ہو لکڑی کاٹنے والے کو؟ جی جانتا ہوں۔ جانتے ہو لکڑی کو چیرنے والے کو؟ جی جانتا ہوں۔ جانتے ہو اس لکڑی کو بت کی صورت دینے والے کو؟ جی جانتا ہوں۔ فرمایا جو تمہارے ہاتھ سے کٹی، فلاں مستری کے ہاتھ سے کٹ کٹ کے بنی ہے بت کی صورت، وہ ہے تمہارا مشکل کشا، وہ ہے تمہارا حاجت روا۔ کیا اسی پوچھ سکنے کہ جیڑا بزرگ فوت ہوا ہسپتال میں، بیماری تے دکھ چ، کئی دن رہا کومے چ، حادثے چ، ایکسیڈنٹ، بے ہوشی، فالج، شوگر، بخار، کینسر، ساری بیماریوں وچوں کوئی ایک بیماری تے ہوئے، ہسپتال میں رہا، علاج کرواتا رہا، پھر فوت ہوئے، ایمبولینس کے ذریعے گھر پہنچ، پھر بندوں نے کپڑے پھاڑ کے غسل، پھر کفن، پھر خوشبو لگائی، پھر اپنے کندھوں پہ چرپائی تے رکھ کے تے جنازہ گاہ پہنچ، پھر جنازے دعا پڑھیے کہ اللہ اسنو معاف کر، محتاج ہو چکا، پھر واپسی جنازے تو بعد اٹھایا تے قبر دفن کیتا ہے۔ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہے مشکل کشا، یہ ہے حاجت روا، جو غسل اچ، نہان اچ، کفن اچ، دفن اچ، جنازے اچ تمہارے محتاج، وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے حاجت روا۔ قرآن سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ فرماتے ہیں جنہیں تسی پکار دے ہو تو ہمارے جیسے بندے ہیں، بندے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہارے جیسے بندے، عباد امثالکم، انسان ہے، بندے،
وہ خود عابد ہے، معبود نہیں ہے۔ وہ ان پر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، توحید سب کچھ فرض تھا۔ وہ خود عابد ہے، معبود صرف پوری مخلوق کا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس دو سوا کوئی۔ اور ویکھو جدوں اللہ گرفت کرتا ہے نا، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نو بلایا، فرمایا میرے پیارے صحابی جی محبوب جی فلاں سردار ہے، او دے کل جاؤ اور اس نو دعوت توحید دو، اللہ والا بلاؤ۔ صحابی رسول پہنچے، اللہ دی معرفت توحید نو بیان کیتا ہے۔ اگو جواب اندر سردار کہندا ہے او تہاڈا رب جس نو تسی معبود سمجھدے ہو تے تہاڈا نبی انہوں معبود سمجھدا ہے، وہ چاندی دے یا تانبے دے، نعوذ باللہ۔ انہوں عادت پئی ہوئی سی نا، بس ساڈے خدا تے ہوندے نے جڑے لکڑ دے ہوندے نے، پتھر دے ہوندے نے، چاندی دے ہوندے نے، تانبے دے ہوندے نے، جدے تسی پوجا کردے ہو وہ تانبے دے یا چاندی دے، مزاقی تے۔ جدو پوری تقریر ختم ہوئی تو دا جواب ہے سی۔ صحابی رسول پریشان ہو کے، دکھی ہو کے، وہ دا مزاق نو سن کے واپس آ گئے۔ عرض کیتا محبوب جی میں گیا سا انہیں آیا کو الفاظ گئے، فرمایا میرے پیارے پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ۔ صحابی رسول دوبارہ پہنچے، انہیں مزاق اندر پھر وہی الفاظ گئے کہ جس نو تسی معبود آندے ہو وہ تانبے دے یا چاندی دے۔ پھر صحابی واپس پلٹ آئے، محبوب جی جی دے کل تساں بھیجے ہے، انہیں دوبارہ بھی وہی انداز اپنایا ہے، فرمایا پھر جاؤ۔ آدھے نا تیجی باری پھر انتہا ہوندی، تیسری باری صحابی گئے نا تو انہیں پھر مزاق کیتا، وہ تہاڈا معبود چاندی دا بنے ہوا یا تانبے دا؟ صحابی واپس آ گئے، محبوب جی تسی بار بار بیجی جا رہے ہو، اگو جواب اندر وہی کہندا ہے، توہین کردا ہے، تنقیص کردا ہے، تہاڈا رب تانبے دا ہے یا چاندی دا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا میرے پیارے مایوس نہ ہو، رات نو انتظار کر، سویرے خود رب دسے گا کہ وہ تانبے دا ہے یا چاندی دا ہے، رب خود بیان کرے گا، دسے گا۔ تو پھر کیا ہے؟ سویرے نماز دے وقت صحابی رسول مسجد اندر آیا ہے، فرمایا میرے پیارے جا پتہ کر، آسمان تو بجلی کڑکی ہے، اس سردار نو موت آ گئی۔ جا کے وہ کول پوچھتی، وہ اولاد کول پوچھتی، وہ منن والے کول پوچھ کہ چاندی دے یا تانبے دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ خود فرمانا حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو میرا بندہ ہو کے میں نے گالیاں کیوں دیں دے؟ رب آندہ ہے کہ میرا بندہ میں نے گالیاں دیں دے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی کیویں ہیں؟ فرمایا جدو اللہ دا شریک بناندہ ہے، رب آسمان تے آندہ ہے میرا بندہ میں نے گالیاں دے رہے، میں بنایا ہے میں نے گالیاں دے رہے ہیں، میں اس دا خالق، میں اس دا مالک۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہر دوست نو، ہر جاننے والے نو، گاہک ہوئے تاں، نوکر ہوئے تاں، غلام ہوئے تاں، رشتہ دار ہوئے تاں، کدھے دعوت کر کے سارن بٹھا کے توحید کے لیے بھی بلا لیا کرو۔ خوشی بلاندے ہو، غمی بلاندے ہو، کبھی اس پر بھی دعوت کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ بھی سنت۔ ساری برادری بیٹھی ہوئے کہ برادری والوں کھانا کھلایا ہے صرف عقیدہ توحید کی واز کے لیے، دعوت آپ پیش کرو۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، اے ابو طلحہ تیرے جیسے انسان دعوت نکاح دے وے واپس نہیں کیتی جا سکتی، لیکن تو کلمہ نہیں پڑھدا، شرک کرنا ہے اور بتاں دی پوجا کرنا جڑے لکڑی دے بنائے گئے۔ ابو طلحہ فرما دن، اے ام سلیم پھر فرما جے توحید دے ایمان لے آؤ، یہ کلمہ پڑھ لو، توحید دے قائل ہو جاؤ،
تے میرا حق مار بھی کلمہ توحید ہوئے گا، کوئی حق مار نہیں ہوئے گا، کوئی اور چیز دا مطالبہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا میں سوچ کے دسدا، ساری رات سوچ دے رہے، ام سلیم دی بات تے ٹھیک ہے تے لکڑی دے بنائے تے فلاں مستری بنان آلا مشکل کشا مستری نہیں تے کہ وہ مشکل کشا ہو گئے۔ او میت نو نوان آلا دفنان آلا چکن آلا مشکل کشا نہیں تے جڑا میت ہے وہ مشکل کشا کے وے مشکل کشا جت روا یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اولیاء ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ دے کوئی شک نہیں، لیکن مشکل کشا ہونا یہ اللہ کے بندوں کا وصف نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی شان۔ وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے حاجت روا، وہ ہے نفع و نقصان کا مالک، وہ ہے منت منوتی کے لائق اور حقدار۔ ہاں شرک ہے قبروں کی صورت، قبروں کی پوجا کی صورت، شرک ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورت، بکرے چھترے کھیرے غیر اللہ کے نام پہ تقسیم دا سلسلہ جاری۔ اور یہ مہینہ دے خاص کر بڑی 11ویں کا مہینہ، غیر اللہ کی نیاز، پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے نام کی نیاز، کہتے ہیں بس یہ سال ثواب واسطے دینے۔ اب میں پوچھنا پیر بغداد دے عقید جھمڑی ہے تے توہانوں کی پئی ہے اس کے نام پہ سال ثواب کی؟ پاکستان دا بھی نہیں، ہندوستان کے بھی نہیں، عقید حنفی بھی نہیں، وہ تو ہم والی ہے۔ تمہارا اس سے تعلق کیا ہے؟ ہم اگر پیش کریں آل الحدیث کے ہمارا تعلق ہے پیر عبد القادر جیلانی سے، انہاں تعریف کی ہے کہ اہل سنت ایک ہی ہے جنہیں اہل حدیث کہا جاتا۔ ساڑی تعریف کیتی ہے تے حنفیان دے بارے پیر عبد القادر جیلانی لکھے ہے کہ یہ مرجی ہے، گمراہ فرقے بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں فرقہ مرجی ہے اور یہ اپنے آپ کو حنفیہ کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا دعوے دار ہے، یہ مرجی ہیں اور گمراہ فرقے۔ قربان جائیے لکھی تو انہوں گمراہ جا رہے ہیں، تو اسی سال ثواب کیتی جا رہے تعریف تو ہماری کر رہے کہ اہل و سنت اہل حدیث ہے اور اہل حدیث بھی اہل و سنت ہے، پھر فرماندے نے جو ان سے بغض رکھے وہ بدعتی ہے۔ اس کے نام کا سال ثواب کیوں؟ نام اس کا، خرچہ تمہارا، تمہارے لیے یہ سب کچھ، کیونکہ کسی اور کے نام پہ تو یہ وہ ملتا نہیں ہے جو پیر کے نام پہ جعلی کرامتیں مشہور کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے جو ان کے نام پہ مانگنا تمہارے لیے آسان، آدھنا اپنے لیے منگنا مشکل ہوتا ہے، دوجے لئے ذرا نہ لینا سوکھا کہ پیر کے نام کے دے دو، اگر نہیں دو گے تو نقصان ہوئے گا۔ تو قرآن پڑھیے، فرمائے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مردار، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، جانور نو ذبح کر دے وقت جڑا خون نکلتا ہے دم مسفوح، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ اور سن لو اگر بات چل نکلی ہے تو پوری ہمت سے کہنے لگا ہو خنزیر کا گوشت اتنا پلید نہیں ہے جتنی غیر اللہ کی نیاز پلید۔ ترتیب قرآن کی یہی ہے، مردار حرام، دم مسفوح حرام، خنزیر کا گوشت حرام، چوتھے نمبر پہ فرما سب سے پلید چیز غیر اللہ کی نیاز وہ حرام۔ اس ترتیب سے علماء نے اس کی پلیدی کو لیا، جتنی کوئی شے پلید ہے اس کا ذکر بعد میں اخیر ہے، یا ان سمجھ لو تو سا علماء کو سنے ہونے۔ اور قرآن پاک آیت اگلا حصہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اگر ایک شخص مجبور ہو جائے، مر رہا ہوئے، جان جا رہی ہوئے، حلال چیز موجود نہ ہوئے،
جان بچان لئی 2-4 لقمے جس کے ساتھ جان بچ جائے اور حلال طیب چیز تک پہنچ جائے اس کو کھانا چند لقمے جائز ہے، جان بچان۔ اتنے تھی قرآن پاک ہن اگلی بات، جان جا رہی، حلال چیز ہے کوئی نہیں، طیب چیز ہے ہی کوئی نہیں، بندہ مر رہا ہے، سامنے خنزیر کا گوشت پڑا ہے اور غیر اللہ کی نیاز کا بکرا پڑا ہے، چاول پڑے، کھیر پڑی، خوشبوئیں آ رہی، تکے پڑے، کباب پڑے، قیمہ پڑا ہے، پائے پڑے، شرینی پڑی، لڈو پڑے، چاول، بڑے خوشبو اٹھ رہی، بندہ مر رہا ہے، 2 چیزیں پڑی، خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہے اور یہ ساری چیزیں پڑی نے۔ ہن فطرت کی آندی کہ جان بچانی ہے تے شاید چاول کھا لو، مٹھائی کھا لو، ذہن تے ہی آندا ہے بھائی یار خوشبودار ہے، یہ تو خنزیر کا گوشت، لیکن جان بچانے لئی خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہو، غیر اللہ کی نیاز بھی پڑی ہو، جتنی خوشبودار ہو، خنزیر کا گوشت کھا کے جان بچا سکتا ہے، وہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھا سکتا۔ غیر اللہ کی نیاز اس ویلے کھانی جدوں مردار بھی نہ ہوئے، دم مسفوح بھی نہ ہوئے، تے خنزیر دا گوشت بھی نہ ہو، تینوں چیزیں مفقود ہیں، نہیں ہے، موجود ہے ہی نہیں، مر رہا ہے بندہ، پھر غیر اللہ کی نیاز کا نمبر ہے 4تھے نمبر۔ اس ویلے تو دا لقمہ لینا جائز ہوئے گا جدوں یہ 3 چیزاں موجود نہیں ہو۔ کوئی بندہ کہہ سکتا یار نام جانور تے رب دا ہی ہوندہ ہے، ایسے کوئی غیر اللہ دے نام تے ذبح کر، ذبح غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، نام کس کا ہے؟ اللہ۔ جدوں قبر تے مزار تے عرس تے بکرا ذبح ہوندہ ہے، نام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ حرام کس طرح ہو گیا؟ ہمیں بندہ سوچتا ہے یار نا جدو اللہ دا لے ہے حرام کیسے؟ سن لیجئے میری بات، بسم اللہ اللہ اکبر سے جانور حلال نہیں ہوتا، حلال جانور کھانا جائز ہوتا ہے تکبیر سے، حلال پہلے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے حلال ہوتا ہے۔ مثال دینا تاکہ بات کھل جائے، تو آٹے سامنے ایک بکرا جا رہے اور ایک گدھا جا رہے، گدھا بھی جا رہے ہے بکرا بھی جا رہے، دونوں جانور، تسی کی کہو گے یہ جانور بکرا حلال جا رہا ہے اور دوجا جانور یہ حرام کیوں ہوا؟ ذبح تو ہویا نہیں، حرام کیوں ہو گیا؟ جیندہ جاگدہ گدھا ہے، جیندہ جاگدہ بکرا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیوں؟ کہ حرام اور حلال اللہ کے حکم سے ہوتا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حرام کے اوپر تکبیر پڑھو تو وہ حلال نہیں ہوتا کیونکہ پہلے حرام ہے، حلال پر تکبیر پڑھو گے وہ کھانا جائز ہوگا، طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ حلال پہلے تھا، تکبیر پڑھ کے اس کو کھایا گیا، ذبح کیا گیا۔ یہ ہے حلال جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ جب کوئی بچڑا، کوئی بکرا، کوئی مرغا غیر اللہ کے لیے وقف ہو جائے، وہ چلتا پھرتا حرام، اب وہ حرام ہے، کھا رہا ہے، چارہ حرام ہے، گھر میں کھڑا ہے حرام ہے، اس نے دینا کدوں ہے؟ اگلے مہینے، حرام ہے۔ بھینس وقف ہے، حرام ہے، وقف ہو گئی ہے، فلاں دربار کی ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، حرام ہو چکی، اب نہیں حلال ہوگی تکبیر سے۔ کیوں؟ یہ خاص ہے بتوں کے لیے، خاص ہے قبر کے لیے، خاص ہے بزرگ کے لیے، نسبت رب کی، ہٹ گئی، یہ چیز چلتی پھرتی حرام ہے۔
میں دسو کھیر غیر اللہ دی جدوں پک جاوے تے اتنے پہنچن تو پہلے حلال ہوندی یا حرام ہوندی؟ وہاں پہنچ جائے تب بھی حرام ہے، یہاں پاکی پڑی ہے تب بھی حرام ہے۔ رات جاندی کوئی پلیٹ پا لوے میں ہجے تو اتنے پہنچی نہیں، ہجے تے حلال ہے نہیں۔ جب ساری چیزیں لائے تھے اس ارادے سے پکانا شروع کیا تھا، وہ حرام ہے۔ ایک ہی حل ہے، دروازہ کھٹکایا جائے اور کہا جائے یہ چاول ہے آپ کے لیے، آپ پوچھیں گے کس واسطے، کہیں گے یہ فلاں کی نیاز ہے، تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، یہ واپس لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے اس لیے کہ ہمیں اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرما، یہ غیر اللہ کی نیاز۔ ذرا اس حدیث کی طرح توجہ کیجئے کہ مسند احمد دی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی، مکھی کے چڑھاوے سے بندہ جہنم میں گیا، کہاں بکرا کہاں مرغا، مکھی کا چڑھاوا۔ دسو مکھی کھانا جائے؟ مکھی طیب ہے، مکھی پکیزہ ہے، مکھی حلال ہے؟ نہیں۔ حرام شے چڑھان نال جہنم۔ دو بندے جا رہے سن، مشہور حدیث اشارہ کرنا، دو بندے جا رہے راستے تے دربار تھان کہنے لگے انہاں دے نال نیاز چھڑو۔ آج بھی کئی سڑکیں ایہو جیاں ہیں نے پاکستان جہاں سے گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز نہ دیں تو وہ گزرنے نہیں دیں۔ فیصل آباد سے سمندری کی طرف سے فیصل آباد آئے تو راستے ایک دربار ہے، وہاں پابندی ہے کہ جڑی اینٹ والی ٹرالی لنگے گی گزرے گی وہ ایک اینٹ کم از کم سٹے گی۔ وہ پھر عقیدت دے 5 سٹ دیں وہ روزانہ 2000 4000 بیچ دیں۔ حضرت ہوا کر ایویں گزر گئی تو ٹرالی دے ٹائر پھٹ جائے یا ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہو جائے۔ کئی دربار ہیں وہاں بسیں والے گزر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں ڈرائیور کو چیز نہ دے۔ یہ آج کا رواج نہیں، پرانا کفار کا مشرکین کا رواج۔ کہنے لگے دربار ہے تو کوئی چیز دیو، انہوں نے کہا اسی تو مواعدہ توحید پرست۔ خنزیر کی حرمت کی وجہ بے غیرتی ہے، اس میں غیرت نہیں، اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک مادہ خنزیر کا مادہ جو ہوتا ہے، خنزیر نہیں وہ کھڑی ہو جائے ایک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یفتی کے لیے کئی خنزیر لین میں لگے ہوتے ہیں، بغیرت ترین جانور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے، اتنے خبیث ہے یہ جانور۔ نال اللہ نے جوڑیا کہ سنو غیر اللہ کی نیاز کہ یہ شخص اس کے اندر غیرت نہیں رہتی۔ غیرت آپ دے نہیں تو سی کہ کئی دن تک بیبیوں کو عورتوں کو چھوڑ آتے ہیں وہاں فیض کے کلپس دیکھیں، اب تو میڈیا نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، ایک ننگا پیر بیٹھے بالکل وجود اس پر کپڑے کا ذرہ بھی نہیں ہے اور عورت مرید نے اس کو کھانا کھلا رہی، چمچوں کے ساتھ اس کے منہ میں ڈال رہی ہے، پیر سے عقیدت محبت فیض لینے کی۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس عقیدہ توحید نہ نوازے۔ یہ اللہ کی رحمت احسان ہے۔ مستدرک حاکم دی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جدو اللہ کس نے محبت کرے اللہ اس نے عقیدہ توحید دے دے۔ مال آوے تے محبت دی دلیل کوئی نہیں، پیسہ کوٹھی آوے تے وہ دے محبت دی دلیل نہیں، توحید آ جائے سمجھو رب دی محبت اسمان تے توڑا رب توڑا محبت کر، رب تے محبت دی دلیل ہے۔ ام سلیم نے کی کیا کلمہ پڑھ لے، سیدنا ابو طلحہ فرمایا ام سلیم میں مشورہ کر لیا سوچ لیا میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، میں کلمہ پڑھن لی تیار۔ جو ہی ابو طلحہ نے کلمہ پڑھن واسطے تیار ہویا ہے، سیدہ ام سلیم اپنے بیٹے انس نو فرماندے بیٹا انس اٹھو
اپنی ماں کا نکاح خود کر دو ابو طلحہ کے ساتھ۔ کلمہ اتنا معزز، اتنا پیارا، اتنا نفیس، اتنا بہترین، آج تک حکمار کسی کا نہیں۔ حکمار ام سلیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توحید کی اہمیت، توحید کی غیرت دل میں جمائیے۔ شرک قبروں کی وجہ سے آیا ہے ہمارے ملک، قبروں، بزرگوں، پیروں کی محبت، اور شروع ہوئی بزرگاں دی محبت۔ کھولیے صحیح البخاری، 5 پیر فوت ہوئے سن، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 پیران دے فوٹو بنائے تھے شیطان نے، اور قوم نے پوجا شروع۔ اللہ نے نوح علیہ السلام نے بھیجے۔ پیروں کے نام پہ شرک ہے، آج بھی پورے ملک میں شرک۔ 360 بت بیت اللہ میں تھے مصطفیٰ کے زمانہ پاک میں۔ جب حضور تشریف لائے 360 بت آئے جنہیں حضور نے آ کے توڑے ہیں۔ 2 لاکھ تو زیادہ دربار پاکستان میں ہے جہاں شرک ہوتا۔ ان کو کون ختم کرے گا، کون مٹائے؟ آج کل زیادہ چرچہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے، تسی میرے حال سارے وہن ہو کہ میں نے ان کی چند اولاد کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں بولا، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ میں نے کہا کہ آسوینے پہ باندھنا ہی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت ہے۔ میں نے کہا رفع الیدین کرنا ہی سنت ہے، نہ کرنا صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ بڑے ساتھیوں نے مخالفت کی، وہ اتنی بڑی معروف شخصیت سے، حالانکہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی دبئی میں مل چکا تھا، گفتگو کر چکا تھا، تنہائی میں سمجھا چکا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں، ضروری نہیں، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج۔ میں نے ایک دوست نے پوچھا، اللہ دا امر دوست بھی اس سیال کوٹ دے، تاں ہی سیال کوٹ ہی گل کر رہے ہیں۔ لگا وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے نے دبئی تھے، وہ آدھے بچے دا پردہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا میں نہ بلاؤ نہ میں نہ ملاؤ، میں پوچھنا بچے دا پردہ ہے یا نہیں۔ دونوں چلے گئے، بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ میں کیا بات دسو بھائی، چہرے کا پردہ نہیں تو ہے کس دا؟ میں کہا حضور دیاں بیوی نے اللہ نے فرمایا پردہ کرو، حضور دی بیٹی نے فرمایا پردہ کرو۔ وہ کیڑا حصہ جیڑا پہلے ننگا ہوندا ہی ازواج مطہرات دا تے رب نے فرمایا پردہ کرو؟ من دسو با پردے دی آیت آن تو پہلے جسم دا کیڑا حصہ آئی؟ چہرہ ہی تے ننگا سی جنہوں چھپان لی آیت آئی۔ تو جی چہرہ ننگا ہونا ہے تو جن میری ایک بیٹی پردہ کر دی دوجی کوئی نہیں کر دی، عجیب بات۔ میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے غلطی ہوگی، میں علامہ البانی کا موقف سی اس میں بیان کر بیٹھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ جدوں دوبارہ بیان کیتا ہے تو پھر دسو وہ دوبارہ وکھری گل کریں دیئے یا سامنے کریں دی؟ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے تنہائی میں، سمجھا دیا نہیں سمجھ پائے تو پھر بیان کر دی۔ 1 مہینہ ہو گئے رفع الیدین کے خلاف بات کرتے، کر لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تاں بھی ٹھیک۔ کیوں بھائی؟ رفع الیدین تو اہل حدیث کے پر ہیں جس سے یہ اڑتا ہے، یہ عروج ہے اہل حدیث کا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پہلے اہل حدیث نہیں سن تو رفع الیدین دے تحقیق کر کے اہل حدیث ہوئے، باقی سارے مسئلے بعد میں آندے رہے۔ مجھے بتاؤ اس سنت کو چھوڑ دیں جس سے یہ میری مسجد بھری پڑی، اس کو تاخیر ہونے دیں۔ لیکن چونکہ میرا موضوع عقیدہ ہے، توحید ہے، موضوع تے رہنا۔ ڈاکٹر صاحب نے ذکر میں نہیں سی کرنا، بتواڑے جو کوئی ناراضگی نہ ہوئے کسی نو، جی ہو جاؤ تو کی کر لو گے، جمعہ تے ہو ہی گئے، سال تک تو بے فکری ہے۔ لیکن
دکھی دل کے ساتھ آندن جی شاہ جی دا جڑا انداز ہی وہ ٹھیک نہیں. یاد رکھیے جی انداز ٹھیک ہوتا تو گل تھوڑے تک کیویں پہنچنی ہے. تھوڑی تلخی ہوئی ہے تو گل تے غور کیتا ہے. حکمت آئی ہے, حکمت آئی تھوڑا جی تلخی نال تاکہ پتہ چلے. اگلی بات سن لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شہداء کی یادگار پر فیصل آباد پھول چڑھائے ہیں, چادر. مجھے بتاؤ یہ اسلام کی یہ توحید ہے؟ میرے موضوع سے متعلقہ یہی بات ہے بس. پھولو چڑھائے یادگار شہداء پر. تھوڑے نالو تو شاہ فیصل چنگائی سعودی عرب دا بادشاہ جدو ذوالفقار علی بھٹو دے دورے پاکستان دے دورے تے تشریف لے آئے نا تے کراچی اترے. تو پتہ جڑا کراچی اترے او ویندا سیدھا بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر تے. جڑا لاہور اترے وہ تواڈے وہ سیالکوٹ ہی آنے میں سمجھو. ان علامہ اقبال کی قبر پہ وہ سیالکوٹ ہی ہو گیا. تو جدوں لے کے گئے نا شاہ فیصل نہیں سی پتہ وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں. جدوں دربار دے قریب پہنچے نا بابے محمد علی جناح کے دربار کے پاس تے پھلاں دی چادر اگے حکومت دے کرندے لے کے کھڑے آئے. تو انہیں پوچھا بھائی یہ کی ہے؟ انہیں کہا پھلاں دی چادر چڑھانی. انہیں کہا کتھے چڑھانی؟ کہنے لگے ساڈے بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر ہے. اینج بادشاہ رک گیا. آندا میرے کول مصطفیٰ دی قبر ہے, میں اتنے نہیں کدی چڑھائے. میرے کو رسول اللہ دی قبر ہے, میں اتنے کدی نہیں چڑھائے, اتنے چڑھاوا. میں پوچھنا ڈاکٹر صاحب عورتاں بچیاں پردے شیلڈ لین آئیاں تو سنا کہ عورتوں میں شیلڈ دیواں جی میں اتنے غیرت وکھائی جدو پھول آیا ہے تسی کہو کہ ہم مواحد ہیں, توحید پرست ہے. چلو اہل حدیث نہیں مسلم تے ہے وہ نا, مواحد تے آندے ہو نا, تم انکار کرتے لیکن تم نے پھولوں کی چادر چڑھا کے عقیدہ توحید کو زخمی کرنے کی کوشش کی ہے. سانو کوئی کہے گا بے چڑھا دیو ان کو تیتا وہ رکھتا. اے ابو درداء جی یا رسول اللہ ٹکڑے ہو جاویں جل جاویں شرک نہ کریں. کیا کوئی کر لیتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا. توحید پر ڈٹ چاہیے, سنت پر ڈٹ چاہیے. سارے علماء خاموش تھے, میں بول پڑا. ہوں اللہ کے فضل سے علماء شیوخ بول رہے ہیں, بڑی سوچ کے بولا. مجھے پتا تھا پورا ملک ایک دفعہ کانپے گا. یہ کیا بہت لکھاں دا اجتماع ہے, وہ پہلے 20,000 بندے لے آؤ تو پھر میں گل کرنا. حضور کی سنت ہے 20,000 ہون تے تھا. بخاری دی حدیث رسول اللہ نے فرمایا کچھ نبی ہو سن قیامت والے دن جنہاں اپنی کامیاب ترین دعوت دیتی ہے لیکن ایک امتی بھی نال نہیں ہو سی. حضور نے تے گلی کوئی پھڑ کے کھلو جاندے سوال کرنا, حضور اتھے ہی رک جاندے ایسا. یہ نہیں فرمایا حضور نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں ہوں اور تیری حیثیت ہے, تو پہلے تے نبوت لینا اتنا مقام حاصل کر پھر میرے نال گال کر. یہ کہاں کا اسلام دین شریعت؟ تسی بھی مرعوب نہ ہو جایا کرو. بندے لاکھ حدیث بخاری چھے میں ایک بندہ 100 اٹھ پالدا ہے تو سواری والے میرے ایک بھی قابل نہیں ہوتا سواری. بندوں کی اکثریت کی کیا ہے؟ ڈٹے رہو, جمے رہو. یہ ہمارے امتیاز ہے رفع الیدین. ہمارے امتیاز جب ہم یاد باندھے ہوتے ہیں دور سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے والا. میں تو کہ مثال دینا نا KFC تے میکڈونلڈ دی مثال دینا نا. بس تھوڑے تو KFC والے چنگے نے اپنے یہودی بابے دا فوٹو تو نہیں لاندے, بس ساڑی نشانی ہے. تسی اہل حدیث لفظ ہٹاندے ہو. مر جائے ہم. اور اگلی بات سن لو, مغالطے اپنے دور کر لو. ہاں جی لفظ اہل حدیث کی ہے, میں کہ میری بلدیت اور دس لفظ اہل حدیث نسبی اور نسلی ہماری ولدیت ہمارا باپ ہے اور روحانی اور ایمانی ہماری ولدیت لفظ اہل حدیث ہے. اپنی ولدیت کوئی نہ لو ہٹانا ہے. صحابہ اہل حدیث تھے, تابعین اہل حدیث کہلاتے تھے, تبع تابعین اہل حدیث کہلاتے تھے.
اہل حدیث ہیں، اہل حدیث رہیں گے اور اہل حدیث بنیں گے، اور اہل حدیث کے نام پہ کنفرنسیں پوری دنیا میں کریں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ ایویں کوئی 40-50 بندے وے کے نا وہ پریشان ہو گئے، یہ کچھ نہیں۔ انج ہوندہ ہوندہ تے اس تو وڈا جنازہ آئی مینار پاکستان، تو ان سمجھ کو نہیں آنی۔ انج مروب ہونا ہوندہ اس تو وڈا جنازہ آئی مینار پاکستان تے۔ اس دن بھی میں آکھیا ہی غالباً میں کیا بھی وزیر آباد سی کہ کروڑ جنازے چھوے ایک بھی موعد نہ ہوئے تو اللہ نو کسی دی شہادت قبول نہیں، کوئی گواہی قبول تے 2 جنازے چھون تے موعد ہون، اللہ میت سارے گناہ معاف کر۔ اسلام میں اور تسی تے سیال کوٹ آلے ہو، علامہ اقبال نے بھی کیا ہے بھائی اسلام میں گنیا جاندہ ہے یا تولیا جاندہ ہے؟ یہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، اور تولتا ہے بندہ کہہ دینا لا الہ توحید کے ساتھ۔ کوئی باہر سے آگے ہمارے مسلک اور منہج کو زخمی کرنے کی کوشش کرے اور ہم برداشت کر لیں، نہیں، ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، مہمان نوازی بھی کی، پیار بھی کیا، عقیدت بھی رکھی بھائی اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے دھائی۔ لیکن جب لائن سے اترے یہ پھر غیر مقلد نہیں ہوئے، اسی پھر غیر مقلد ہاں۔ اصل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل نے بارہ ساڑھا قیدہ ہے جیڑی بات قرآن و حدیث دے مطابق سر آنکھوں پر، جیڑی بات ٹکرا جائے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد کی حدیث کو مان۔ آخری بات سن لو، ایک سکہ تابعین ہے امام ابو عبداللہ بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ، وہ ایک واقعہ بیان کر دیں۔ امام ابن قدامہ کا دی کتاب ہے کتاب التوابین، ادھیچ ان تک سند صحیح ہے۔ فرماتے پہلی قومہ ایک بادشاہ آئی، توجہ ہے، آخری بات، وقت مجھے احساس ہے ہو گیا ہے، لیکن میں نے اجازت دیتی کہ آئی بس توڑے تے کوئی پابندی نہیں، لیکن میں پھر بھی توڑے پابندی کرنا انشاءاللہ۔ یعنی 45-50 تک تو میں نے اجازت آئی تھی، پر بندہ کچھ نہ کچھ اتنا سفر کر اجازت تو آگے بھی ٹور سکتا ہے، لیکن میں وہ دے اندر رواں گا انشاءاللہ۔ سنیے، ایک بادشاہ آئی، مسلمان، بڑا ظالم، فسادی اور پرلے درجے کا مشرک، اسلام کے مجاہدین ادنا جہاد کی، مغلوب ہو گئے، بادشاہ بھی تھی، وہ دی قوم فوج مسلمانہ دے ہتھے آ گیا، گرفتار ہو گئے، باقی بندے تے قتل ہو گئے، بادشاہ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہویا ہے نا تو مسلمان مجاہدین کہنے لگے بھائی اینو اینج نہیں مارنا، دوجے لی عبرت بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا ایک تانبے دا بوتل نما ایک ٹپ بناؤ، او دے چ انہوں رکھو تے دور کر کے آگ تھلے جلاؤ، او دا سیک انہوں پہنچے تے کہیں دینے تڑپ دا رہے اوپر، پھر اتار کے انہوں قتل کرا گے۔ مجاہدین نے فیصلہ کر، وہ تانبا ایک لے کے بوتل دی طرح ایک ٹپ بنا کے او دے چ انہوں کھڑا کر کے تھلے اگ دور کر کے جلائی، تپش پہنچے جلے نہ۔ جدوں اگ دہکی نہ بلی نہ پوری طرح تپش پہنچی، انہیں پکار شروع کی تھی اپنے بتاں دی، نام لے لے کے، جب کوئی ہون پاکستان اینج ہوئے تو وہ پھر اپنے نام لوے، پھر کیڑے نام لوے گا وہ تو پھر توڑے علم ہے، انہیں اپنے نام لے، فلاں بت، میں نماز پڑھتا رہا توڑی، میں عبادت کرتا رہا توڑی، میں سجدے کرتا رہا توڑے، میں نظر نیازہ دیندہ رہا توڑے، میں صفائی کرتا رہا توڑی، میں توڑے منہ دھوندا رہا، تے میں مصیبت چاہ میں نے تھوں بچاؤ۔ ایک نے بلایا، دن گزر گیا، کوئی نہ آیا، دوسرے دن بلایا، کوئی نہ۔ جدو سارے وہ معبود
جتنے وہ میں 2 سن 4 سن 5 سن 7 سن جدو انہیں دن وہ تپش ہی رہا نا تو کوئی نہ پہنچیا تو اس اینج اسمان الموٹ آیا آندھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اے اسمان والے من یقین ہو گیا میرے سارے معبود نہیں پہنچے تو ہون من یقین ہو گیا جڑے انبیاء دی دعوت ہے نا کہ تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے تو ہی مشکل کشا ہے تے اللہ بچا لے تے شرک چھڑنا جو ہی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور رب نو پکارے اور رب نے آسمان تو بارش بھیج دی تھی اینج موسلا دھار بارش چڑھی آگ بوجھ گئی تے ہوا نو اینج کر کے اس تانبے دی اس بودھ جیتے جائے انہوں جوں اڑایا نا بس پورے واقعی دی سند صحیح آسمان و زمین دے درمیان اینج کر کے انہوں معلق چکیتا ہے تے دور ہوا اڑا کے لے گئی جا کسی ایسی بستی سٹیا اس نو جتے شرک دی انتہا سے اے تے مشرک ہے ہی ایسی ہوڑ موائد بڑھے لیکن شرک دی انتہا اور مشرکین پرلے درجے داشت جو ہی اترے ہے نا لوگ دوڑے اور کوئی بندہ ہے بوتل ہے تانبے دی او دے ویچ بندہ ہے اور بڑی کوئی شخصیت لگ دیئے تے اینج گھرے ہے ساڑھی بستی لوگ وے کھڑ لیں وہ نال پڑی جا رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واہ میرے اللہ تو من بچائے واہ میرے اللہ تو من بچائے سارے معبود ناکام ہو گئے تو بچائے سارے باطل سن تو حق کے وہ ساری قوم کہنے لگی یہ کی کہہ رہے جنہوں نے سارا واقعہ سنایا نا پوری بستی علاقے دے لوگ بول اٹھے آؤ بتانو توڑیے مشکل کشا بھی اللہ ہے حاجت روا بھی اللہ آؤ سارے شرک کو چھوڑو بزرگوں کا احترام کرو قبروں کو کچا کرو اور شرک کی نماز گاہوں کو مٹا دو اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہو انشاءاللہ اور ضرور آئے گا توحید کا عقیدہ غالب آ کے رہے گا وقت آنا ہے اللہ کی زمین پہ شرک نہیں رہے گا انشاءاللہ توحید غالب آ کے رہے گی کیونکہ توحید پر قرآنی اور حدیثی دلائل موجود ہے شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اہل شرک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اہل شرک رب کی معرفت سے محروم ہے اور غیر اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے توحید کی برکت سے اللہ ضرور جنت عطا کرے گا اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ بندہ جہنمی ہے لہذا اس شرک سے بچیے قوم کو نسل کو اولاد کو ماؤں کو بہنوں بیٹیوں کو شرک کی غلاظت کو سمجھائیے توحید کی برکات توحید کے فوائد توحید کے ثمرات توحید کی اہمیت اس عقیدے کو اپنی اولادوں میں منتقل کرے تاکہ اپنی اولاد توحید پر قائم رہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ ٹھیک کیا نام ہے اکرم کیا رکھا اس کو سپیکر دے حضرات یہ ہمارے عزیز ہیں جن کا نام وکرم ہے عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں شہادہ کرنا چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سارے احباب ان کی استقامت کے لیے بھی دعا کریں اور ان سے شہادہ لیتے ہیں کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی استقامت کی آپ دعا کریں وکرم سے ان کا نام آج کے بعد عبد الرحمن
ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو جی انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑا نام پسند ہے، تو سارے احباب اس پر توجہ فرمائیں۔ شہادہ جو ہے وہ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو مبارک ہے، آپ مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ میں گواہی دے تیرا کوئی شریک نہیں اور تو ہی اکیلا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی آپ اس کا اقرار کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اسلام پہ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں۔ جو بندہ پہلے عیسائی ہو یا یہودی ہو، اہل کتاب، وہ مسلمان ہو جائے، ایک تو خوبی یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی عمل کرتا ہے دوہرا ثواب دیتا ہے، پہلے نبی کی شریعت پر ایمان رکھنے کا بھی، اور وہ بھی ثواب دیتا ہے مسلمان ہونے کا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ